اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صدق اللہ العظیم. سبق نمبر 8 میں ہم نے الحمدللہ سنتیں سیکھی تھی، اور وہ سنتیں تھیں قیام کی، کھڑے ہونے کی حالت کی سنتیں. آج ہم نے بتایا تھا کہ نماز میں ٹوٹل سنتیں کتنی ہیں؟ 51 سنتیں. الحمدللہ آپ نے دیکھو یاد رکھا. یہ اصل چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے تو یہاں بیٹھنے کا بھی اور اس سبق کے سننے کا بھی فائدہ تب ہے. گنتی بھی یاد رہے اور پھر ان کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی یاد رہے. تو روزانہ دہرائیں گے، ایک دوسرے سے بیٹھ کر تھوڑی دیر مذاکرہ بھی کر لیا کریں. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ کیا ہے، کھڑا ہونے میں یہ کیا بتایا تھا، وہ کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپس میں یاد ہو جائے گا. اگر ایک کو یاد نہیں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کا دماغ ہمارے سے زیادہ تیز دیا ہو تو اس کے یاد ہو، ہم بھول رہے ہوں. تو آج کا سبق نمبر ہے 9. 8 سبق الحمدللہ ہو چکے، 9واں سبق آج آپ کا ہے. اور آج ہم بات کریں گے کہ رکوع کی سنتیں، قیام میں قرات کے تعلق سے جو سنتیں ہیں ان کا بیان کریں گے کہ قرات میں سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی چیز سنت ہے. قرات سمجھتے؟ قرآن کا پڑھنا، یہ قرات کہلاتا ہے. تو قرات کی سنتیں ٹوٹل 7 سنتیں ہیں. 7 سنتیں قرات کی ہیں. نمبر 1، ابھی ہم کھڑے ہی ہیں. 8ویں سبق میں بھی ہم کھڑے ہی تھے، قیام میں تھے. آج 9ویں سبق میں بھی ہم ابھی کھڑے ہیں، ہے نا. اس کی سنتیں ہم نے 11 سنی تھی، وہ جب بھی کھڑے تھے. آج ہم 7 کا ذکر کریں گے، ابھی بھی ہم کھڑے ہی ہیں، ہے نا. سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے. تعوذ سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ پوری پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر 2، تسمیہ. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، اس کا نام ہے تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ پڑھنا، پوری اعوذ باللہ پڑھنا، پوری بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3، آہستہ سے آمین کہنا، یہ سنت ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آرام کے ساتھ میں، آہستہ سے. اس کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ جیسے بہت ساری شہد کی مکھیاں ہوتی نا، بہت ساری شہد کی مکھیاں جب جمع ہو جائیں ان میں سے جو آواز نکلتی ہے، بس سارے مقتدیوں کی آواز مل کر اتنی آواز ہونی چاہیے. نمبر 4، فجر اور ظہر. فجر اور ظہر کی نماز میں بڑی صورتوں کا پڑھنا، بڑی صورتوں کا پڑھنا. یعنی کہ جب بڑی صورتیں پڑھی جائیں گی تو نماز کیا ہوگا؟ لمبی ہو جائے گی. اور قرآن کریم جنہوں نے پڑھ رکھا وہ اس میں کھول کر دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں طوال مفصل. اس کا کیا نام ہے؟ طوال مفصل. سورہ حجرات ایک سورت ہے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ صورتیں آتی ہیں. اور اگر صحیح معنی میں ان کو مسجد کے امام پڑھنے لگ جائے نا ساری مسجدوں میں تو امام صاحب رکیں گے نہیں، رکیں گے وہی. اب آتے ہیں عصر اور عشاء. عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں اوسطاً اس سے چھوٹی صورتوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا. مفصل یعنی کہ درمیانی صورتیں. سورہ بروج سے لے کر اما کے پارے میں، یہ اما سے اما کے پارے کی مثال دی گئی ہے. سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب تک یہ صورتیں ہیں جو کہ کب پڑھنی ہے؟ عصر اور عشاء میں. مغرب کے وقت میں آپ قصار مفصل کی صورتوں کا ذکر آتا ہے. قصار مفصل سب سے چھوٹی صورتیں، ان کا نام ہے قصار مفصل، چھوٹی صورتیں. اور چھوٹی صورتیں کون سی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے قل اعوذ برب الناس تک کی صورتیں. نمبر 5 ہے فجر کی نماز لمبی کرنا.
ساتھ ہی فرمایا 6 نمبر میں کہ پہلی رکعت زیادہ لمبی ہو اور آخر کی رکعت اس سے تھوڑی کم ہو. چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، مثال کے طور پر کہ 10 صورتیں یاد ہیں، الم ترا اور لیلافی، اس طریقے سے یاد ہے قل اعوذ برب الناس تک. تو ان کو اب کیا چاہیے، وہ ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں انا اعطینہ پڑھ لی اور دوسرے میں ارایت الذی پڑھ لی، کیونکہ یہ تو سیکوینس بگڑ جائے گی، پہلی میں چھوٹی ہو جائے گی بعد میں بڑی ہو جائے گی. یہ ایسے تو کر سکتا ہے کہ پہلی میں الم ترا پڑھی دوسرے میں لیلافی پڑھ لے، کیونکہ برابر برابر کی ہیں. ارایت الذی پڑھ لی، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، برابر برابر کی ہے. تو تھوڑا بہت فرق تو چل جائے گا. نماز تو دیکھو کیسے بھی ہو جائے گی، آپ چھوٹی پڑھو گے پہلے بعد میں بڑی پڑھو گے نماز تو ہو جائے گی، لیکن بات ہو رہی کہ سنت کے خلاف نماز تو ہو جائے گی. نمبر 6 ہے قرآن کریم کو نہ زیادہ جلدی پڑھنا، قرآن کریم کو نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ بہت تیز پڑھنا اور نہ بہت آہستہ کہ حروف ہی الگ الگ ہو جائیں، بلکہ درمیانی رفتار میں آپ پڑھیں. حروف کو بکھرنا نہیں چاہیے اور حروف کٹنے نہیں چاہیے، یہ سنت ہے. نہ زیادہ اسپیڈ سے ہو اور نہ زیادہ ہلکے ہو، درمیانی رفتار سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. یہ نماز میں بھی حکم ہے اور ویسے بھی حکم ہے کہ آپ مزے لے لے کر کو پڑھیں. نماز میں پڑھیں گے اور زیادہ لطف آئے گا. نمبر 7 ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. فرض اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی، اور امام کے ساتھ تو آپ نے سورہ فاتحہ کیا کرنا ہے، پڑھنی نہیں ہے. یہ اکیلے کی بات ہو رہی کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سورت نہ ملانا. یہ تو ہو گئی آپ کی قرات کی سنتیں. سمجھ میں آئے گی؟ قرات کی سنتیں ہو گئی کتنی؟ 7. اب ہمارا قیام پورا ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں رکوع کی طرف. رکوع میں 8 سنتیں ہیں. تو نمبر 1 ہے رکوع کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ سنت. نمبر 2 ہے رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا. نمبر 3 ہے گھٹنوں کو پکڑنے میں، جب ہم گھٹنے پکڑتے ہیں گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیاں ہماری کھلی رہنی چاہیے. نمبر 4 ہے پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پنڈلیوں کو بالکل سیدھا رکھنا. نمبر 5 پیٹھ کو بالکل بچھا دینا، یعنی کہ کمر کو برابر رکھنا، سیدھا سیدھا، بالکل ایسے مانو جیسے تختہ ہو گیا ہو، ہے نا، اس میں کوئی جھول نہ ہو، نیچے اوپر اٹھی ہوئی کمر نہ ہو. تو سر اور چوتڑ برابر رہیں، یہ نہ ہو کہ گردن اونٹ کی طرح اوپر اٹھی ہے یا گردن نیچے پڑی ہوئی اور پیچھے کا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے. جب آپ سنت کے اعتبار سے نیت باندھ کر کھڑے ہوں گے نا، پھر آپ کو اس وقت آپ کا بدن بتائے گا کہ آپ واقعی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہر سنت کو جب اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ اس کا احساس تب ہوگا کہ واقعی میں یہ نماز پڑھی جا رہی. ورنہ تو گردن کہیں پڑی ہوئی ہے، ہاتھ کہیں لٹکا ہوا ہے، نگاہ کہیں جا رہی ہے، منہ کہیں اور ہے، دیکھ کسی اور کو رہے، سوچ کسی اور کو رہے ہیں، تو پھر وہ مزیداری نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہمارا. نمبر 7 ہے، نمبر 7 رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنا، کم سے کم 3 مرتبہ. سنت نمبر 7 رکوع میں 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم پڑھنا. نمبر 8 رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے. اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟
اس کو تسمیع کہتے ہیں، تسمیع۔ مقتدی کو کہنا ہے تحمید، تحمید کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ تسمیع ربنا سمیع اللہ لمن حمدہ، امام کہے گا تسمیع اور مقتدی کہے گا تحمید۔ یعنی کہ امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ لیکن اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے، اکیلا، اس کا کوئی امام نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ دونوں سنت اس پہ اس وقت یہ کرنی ہے، لیکن امام کے پیچھے تو بس ایک، کیونکہ ایک وہ جس کے پیچھے نیت باندھی تھی نا کہ وہ سب اس کے ذمے، تو وہ حصہ اس نے کر لیا ایک، تو وہ سب کا ادا ہو گیا۔ تو اب آپ کا حصہ یہ ہے کہ ربنا لک الحمد کہیں۔ تو 8 سنتیں تھیں، ہے نا۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔